تاریخ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں کچھ باہر نکل گئے. ہمارے آقا کہاں آرام فرمائے؟ بولیے ذرا سب لوگ. مدینہ میں. کہاں؟ سرکار پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں. کہاں؟ اور سرکار کا مزار مبارک گنبد خضرا کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. مصطفیٰ کریم مدینے سے کچھ باہر نکل گئے سیر و تفریح کے ارادے سے. سرکار کیا چلے، ایسا لگتا تھا کہ کائنات میرے مصطفیٰ کے ساتھ چل رہی ہے، نبی کے ساتھ چل رہی ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. نبی کیا چلے، ایسا لگا کائنات چل گئی. مصطفیٰ کے چلنے کا انداز کچھ اور ہے. چلتی تو دنیا ہے، لیکن جب نبی چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کائنات چلتی ہے. دنیا تو چلتا آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن مصطفیٰ چلتے ہیں تو نبی کا سایہ زمین پر نہیں چلتا ہے. انسان تو بہت چلتے دیکھے ہوں گے، لیکن میرا رسول، آپ کا رسول، کائنات کا دولہا جب زمین پر چلتا ہے تو سایہ مصطفیٰ کا زمین پر نہیں پڑتا ہے. سایہ مصطفیٰ کا زمین پر نہیں پڑتا ہے. اور دنیا کو چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن گرمی کے زمانے میں جب میرا رسول چلتا ہے اور پسینہ نکلتا ہے تو نبی کائنات کے اس پسینے سے ساری فضا معطر ہو جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جس راستوں سے گزر جاتے ہیں، نبی کائنات کے گزر چلنے کا انداز یہ ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نبی جدھر سے چلے کائنات چل گئی، نبی رکے کائنات کی نبض ٹھہر گئی. مصطفیٰ کریم چلتے رہے. کچھ باہر چلے، دور تک مصطفیٰ تشریف لے گئے. مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا. سننا ہے آپ توجہ سے. نبی کہاں سے چلے؟ مدینہ شریف سے. اور سیر و تفریح کے ارادے سے باہر نکلے تو وہاں ایک قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا. سرکار نے ایک گھوڑا دیکھا اور مصطفیٰ کو پسند آ گیا. کیا دیکھا؟ اور مصطفیٰ کو پسند آ گیا. معلوم کہا کس کا ہے یہ گھوڑا؟ جو قبیلے کا سردار تھا اس نے کہا میرا ہے یہ گھوڑا. کہا بیچو گے؟ بیچنا تھا یا نہ تھا؟ جب نبی کی زلف و رخسار کو دیکھا، غلام ہو گئے نبی کے، قربان ہو گئے نبی پر، اور کہنے لگے ہاں بیچیں گے. کیا کہا؟ کیا؟ گھوڑا. کس نے؟ قبیلے کے سردار نے، قافلے کے سردار نے. کیا کہا؟ ہاں بیچیں گے. کیا قیمت ہے؟ طے ہو گئی قیمت. نبی نے فرمایا کہ چونکہ میں خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، قیمت نہیں لایا، میں تمہارے پیسے جا کر بھجا دوں گا. سرکار بھجوا دوں گا. مصطفیٰ گھوڑے پر سوار ہوئے اور سرکار نے ان سے گفتگو کی. خرید و فروخت ہوئی، قیمت طے ہوئی اور مصطفیٰ چل دیے. جب نبی چلے گھوڑے پر سوار ہو کر تو وہ دیکھتے رہے جب تک مصطفیٰ نظر آئے تو دیکھتے رہے. جب دور چلے گئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے رہے. کسی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس سردار کے نوکر نے کہا آقا کیا ہوا؟ کیا گھوڑا دیکھ رہے ہو؟ کہا گھوڑا تو میرا ہی تھا، اس کا کیا دیکھتا؟ اسے تو دیکھتا چلاؤ. پھر کسے دیکھ رہے ہو؟ اس کو دیکھ رہے ہو جو گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے. کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسا انسان نہیں دیکھا، ایسا انسان نہیں دیکھا. میری نظروں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا. دوسرا بولا تم ان کے جانے کی بات کرتے ہو؟ ارے جب وہ کلام کرتے تھے تو سامنے والے پہاڑ پر روشنی نظر آتی تھی. ایک بولا ان کی زلفیں بہت اچھی تھی. ایک بولا ان کے چہرے سے ایسا لگتا تھا نور جھڑتا تھا جب وہ گفتگو کرتے تھے. لیکن کسی نے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم نے گھوڑا دے دیا، ان کا پتہ بھی معلوم نہیں کیا، کہاں کے تھے وہ اور کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا ان کا؟ تم نے نام بھی معلوم نہیں کیا، ان کا ایڈریس بھی معلوم نہیں کیا. اگر نقد سودا بیچا جاتا تو ایڈریس کی ضرورت نہیں، اور جب ادھار بیچا جاتا کوئی ضمانتی ہونا چاہیے تھا، اور جب ضمانتی نہیں تھا کم سے کم ایڈریس ہی معلوم کر لیتے. ابھی یہ ذکر کر ہی رہے تھے. کسی نے کہا یار ایک شخص آیا، ایک کہنے لگا ان میں سے، ایک شخص آیا اور ہمارا گھوڑا لے کر چلا گیا.
یہ ذکر کر ہی رہے تھے، قبیلے کی سردار کی بیوی نے پردہ سرکایا اور کہا خبردار کیا باتیں کرتے ہو، انا ضامنکم، میں تمہارے گھوڑے کی قیمت کی ضامن ہوں۔ کہا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو اس کو جانتی ہے جو گھوڑا لے کر گیا؟ کہ جانتی میں بھی نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ کہ جب وہ تم سے گفتگو کر رہا تھا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اتنے یہ ذکر کر ہی رہے تھے، مصطفیٰ کے غلام آئے، لو یہ تمہاری کھجوریں ہیں، یہ تمہاری قیمت ہے، اور سرکار نے میرے آقا نے تمہارے لیے کچھ اور زائد بھیجی ہے، یہ تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ وہ ہمارے آقا ہیں کہ جو دیکھے لوگ تو دیکھتے رہیں۔ مصطفیٰ کا کردار لاجواب ہے، نبی کی زندگی لاجواب ہے، نبی کا دنیا میں آنا لاجواب ہے، اور نبی کا دنیا سے جانا لاجواب ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایسا سرکار کی ہماری مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ آپ پڑھیں، سنیں علماء سے، تو سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ آئیے ہماری فہرست میں ملک و ملت کے وہ مائے ناز خطیب حضرت مولانا سلیمان رضا صاحب قبلہ، جو پوری شان خطابت کے ساتھ جلوہ بار ہیں، لیکن آپ اپنے ماحول کو تھوڑا چینج کیجئے۔ کوئی بات سمجھ میں آئے، کوئی کیا، اللہ رسول کی باتیں تو سب سمجھ میں آئیں گی اور پسند آئیں گی، تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ آپ نعرے لگاتے رہیں، صدائے بلند کرتے رہیں، محبت سے کہیے ایک مرتبہ، زور سے کہیے، اور زور سے کہیے ماشاءاللہ۔ اور اب آپ کے سامنے بلا کسی تاخیر کے آئیے ہم کر لیں سواگت نعرہ تکبیر سے، کہ لرزہ برندام ہے باطن اسی شمشیر سے، آئیں کر لیں ہم سواگت نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر۔ دیکھو بھائی آواز تو میری اتنی اچھی نہیں کہ میں ابھی تم سے ہاتھ اٹھ پاؤں، لیکن جب تک ہاتھ اٹھا کر نعرہ نہیں لگاؤ گے تو میں حضرت کو پیش کرنے والا ہوں نہیں۔ یہ بھی تھوڑی مجبوری کی بات ہے، محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر، ابھی بتایا نا حضرت نے، جو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھتا ہے، نبی کے نام پر ذکر کی محفل میں ہاتھ اٹھتا ہے، بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ مولا تیرے حبیب کے امتی تیرے حبیب کا کیسا مچل مچل کر ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، نظام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے، یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے۔ اب آپ